चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसका जज़रुल मुरब्बा कैसे निकालेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि वो फैक्टर करके कैसे निकालेंगे। इस वाले सेक्शन में 5.12.2 में हम पढ़ेंगे द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, या तकसीम से जज़रुल मुरब्बा कैसे निकाला जाता है। और ये तरीका पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 5.14 के चंद सवालात देखेंगे। सेक्शन 5.12.2 स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तकसीम की मदद से जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का तरीका। मैं चाहूँगा कि आप याद कीजिए कि कोई बड़ा नंबर अगर आपके पास होता था, ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कोई बड़ा नंबर आपके पास होता था तो आप कैसे उसको, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था कि कैसे आप उसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। मसलन एक नंबर है, फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है 625, और आपसे कहा गया है कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। तो आपके पास तरीका ये था कि सबसे पहले आप इससे शुरू करेंगे उल्टे हाथ वाले नंबर से 6। तो किस चीज़ को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं जो इसके करीब तर पहुंच जाए, तो वो यकीनन है 2। इसमें नीचे जाते जाते हैं, एक दफ़ा नहीं करते। तो 2 को 2 से ज़रब दूं मैं तो आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा बाकी 2 2 5। और फिर ये तरीका है कि जिससे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है उसको मैं इसके नीचे रखूं, दिखाऊं कि मैंने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूं। तो जब मैं ऐड कर दूंगा तो अब आ गया 4। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐसी रखनी है जो कि मैं यहाँ रखूं और यहाँ रखूं और इनको मल्टीप्लाई करूं, तो जवाब जो है वो मेरे पास ये आ जाए, 225 आ जाए। तो वो है मेरे पास 5। अगर मैं 5 से इसको ज़रब दूं तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 24, 5 पंजे 25, 5 पंजे 5 पंजे 25, और ये 22। तो ये मेरे पास ये आ गया, आखिर में सिफर बचा। तो मेरे पास स्क्वायर रूट जो है 625 का वो आ गया 25। बस तकरीबन यही तरीका है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालने का भी। आप पहली वाली टर्म से शुरू होते हैं, देखते हैं कि वो किस चीज़ का स्क्वायर है, और फिर आप ऐड करते जाते हैं चीज़ों को। आखिर में जब रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए तो आपके पास स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है। यहाँ उन्होंने एग्ज़ाम्पल एक की है, इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप इसको ख़ुद भी करके देखें। और मैं अभी आपके सामने एक सवाल करता हूँ एक्सरसाइज से, तो उससे ये चीज़ ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल 2, उसके अंदर भी आपको ये निकालना है। इसमें तरकीब जो है वो ये है कि आप सबसे पहले इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखें, यानी सबसे बड़ी वाली जो टर्म है जिसकी पावर है वो सबसे पहले, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से लिखें आप। और फिर वही तरीका है कि आप जो है पहले वाली टर्म को देखें किस चीज़ का स्क्वायर है, और उसमें जब आप मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों को ऐड भी कर दें। फिर एक और टर्म आप इसमें ऐड करें, उसको मल्टीप्लाई करें, और इस तरह आगे बढ़ते जाएं आप। जब आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो आखिर में रिज़ल्ट जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। तो अगर 0 नहीं आए तो फिर क्या हो, तो वो फिर आपको जाहिर करेगा कि ये वो नंबर है जो कि अगर इसका माइनस जो नंबर है वो अगर जोड़ा जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इस तरह के सवालात आपको आ सकते हैं कि ये बताइए कि क्या चीज़ जोड़ी जाए इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। और उसकी तरकीब ये है कि आप चलना शुरू हों, आखिर में आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि जहां पर के वो मज़ीद नीचे नहीं जा सकते आप। तो आप कहेंगे कि ये चीज़ जो है, कि ये चीज़ ना अगर होती, यानी -12x और -4 ना होता, तो फिर आपके पास जो है वो कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो यही चीज़ जो है वो मेरे पास कहना चाहिए कि अगर मैं इसको ऐड कर देता इसके माइनस के साथ, तो फिर मेरे पास ये चीज़ ना होती।
یعنی کہ -12x-4 کی بجائے اگر میں +12x+4 اگر میں ایڈ کر دوں اس کے اندر تو پھر آخر میں یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا اور جواب جو ہے وہ 0 آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ والی اگزامپل بھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ میں ایڈ کروں کہ وہ پرفیکٹ اسکوائر بن جائے یا آپ اس کا اسکوائر روٹ نکال سکیں، تو یقیناً جو ریمائنڈر ہے وہ آپ رکھ کے دیکھیں کہ وہ 0 ہو تو کیا ہوگا، اور اس کی مدد سے آپ پھر نکال سکتے ہیں ویلیوز اے اور بی کی بھی۔ پھر یہ بڑی ایک دلچسپ سی اور آسان سی بات ہے سمجھنے والی کہ کسی بھی ریشنل ایکسپریشن کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ برابر ہے نیومریٹر کے اسکوائر روٹ کے ڈیوائڈڈ بائی ڈینامینیٹر کے اسکوائر روٹ کے۔ اگر مجھے اس کا اسکوائر روٹ نکالنا ہے تو میں اس کا الگ نکال سکتا ہوں، اس کا الگ نکال سکتا ہوں، اور پھر میرے پاس جو بھی نتیجہ آئے گا وہ میرے پاس اس پوری چیز کا یعنی نیومریٹر اور ڈینامینیٹر جب میں اسکوائر روٹ نکال لوں گا تو وہ اس کا اسکوائر روٹ ہوگا۔ یعنی اگزامپل 5 میں جیسے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کا اسکوائر روٹ نکالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والی چیز کا اسکوائر روٹ نکال لوں نیومریٹر کا، نیچے والی چیز کا اسکوائر روٹ نکال لوں۔ اسکوائر روٹ نکالنے کے بعد میں اوپر والے اسکوائر روٹ کو نیچے والے اسکوائر روٹ سے جب میں ڈیوائڈ کروں گا تو وہ دراصل اسکوائر روٹ ہوگا اس الجبرائک ایکسپریشن کا۔ ایکسرسائز 5.14 فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف دا فالوئنگ ایکسپریشنز بائی ڈویژن میتھڈ۔ اس کے اندر کوئی بھی ایک سوال میں آپ کو لے کے چلنا شروع ہوتا ہوں اور پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کیسے۔ مثلا سوال نمبر 4 دیکھیے۔ سب سے پہلی شکل جو آپ چاہیں گے اس کی بنانا، وہ چاہیں گے آپ ڈیسینڈنگ آرڈر میں بنانا اس کو، تو y4 پہلے آئے گا، پھر 2y² آئے گا، پھر 3 آئے گا جس میں y کی پاور 0 ہے، پھر 2/y² آئے گا کیونکہ 2/y² کا مطلب ہے جب نیچے پاور 2 لگی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ -2 ہے پاور، پھر جو ہے آخر میں -4 والی پاور یعنی 1/4 والی آئے گی۔ تو پہلے میں ڈیسینڈنگ آرڈر میں اس کو لکھوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے کہ یہ ہے y4 + 2y² + 3 + 2/y² + 1/y4۔ یہ میرے پاس ایکسپریشن آ گیا اور میں اس کا اسکوائر روٹ نکالنا چاہ رہا ہوں، تو طریقہ وہی ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ y² کو اگر میں y² سے ملٹیپلائی کروں تو y4 آ جائے گا، تو یہاں پر دوبارہ میں y² لکھوں گا اور اب ان دونوں کو ایڈ کر دوں گا اگلی دفعہ کے لیے۔ ایک دفعہ جب ملٹیپلائی کیا تو یہ آ گیا y4، یہ مائنس ہوا، یہ ساری چیز کٹ گئی۔ اب میرے پاس بچا 2y² + 3 + 2/y² + 1/y4، اور یہاں پر میرے پاس بچا 2y²۔ اب میں کیسے لے کے آ سکتا ہوں 2y² یہاں پر؟ یقیناً میں اس کو 1 سے ملٹیپلائی کر کے لا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس چیز سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کو اس میں جوڑنا بھی ہے آپ کو۔ تو یہاں پر اوپر آ گیا 1، یہاں پر اس کے 1 سے ملٹیپلائی کرنے سے آ جائے گا 2y² + 1، اور اس کو جوڑنے سے آ جائے گا 2y² + 2۔ یہاں مائنس کریں، یہ مائنس کریں، یہ کٹ گیا، یہ آ گیا 3 - 1 2، اب آ گیا 2 + 2/y² + 1/y⁴۔ اب میں کیا کروں؟ یہاں پر اگر میں ایسا کروں، یہاں پر 2y² ہے، اس کو میں کس چیز سے ملٹیپلائی کروں کہ 2 آئے؟ یقیناً میں اس کو 1/y² سے ملٹیپلائی کروں، تو یہاں پر مجھے 1/y² جوڑنا بھی پڑے گا، اور یہاں پر آ گیا 1/y²۔ اب اگر میں کروں 1/y² کو 2y² سے تو وہ آ جائے گا 2،
2 کو کروں 1/y² سے، وہ آ جائے گا 2/y². 1/y² کو 1/y² سے ملٹیپلائی کروں، آ جائے گا 1/y⁴. یہ پورا کٹ گیا، جواب 0 آیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے پاس اسکوائر روٹ آ گئی. اس پورا جو الجبرائک ایکسپریشن تھا اس کا اسکوائر روٹ یہ ہے. ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہے نمبر 10. What should be added to this algebraic expression to make it a perfect square؟ اصل میں ہمیں اس کو لینا، اس کا اسکوائر روٹ نکالنا شروع کرنا ہے، اور آخر میں جب ریمائنڈر ہمارے پاس 0 نہ آئے تو دراصل اس کی جو دوسری والی یعنی اس کی جو مائنس کے ساتھ جو بھی ایکسپریشن آئے گی اس کو ایڈ کرنے سے یہ پرفیکٹ اسکوائر بن جائے گا. مثلا میں اس کو لکھوں گا کہ x⁴ + 4x³ + 10x² + 14x + 7. اب میں اس کو اسکوائر روٹ نکالنا شروع ہوں. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو آپ لکھیں گے کہ x⁴ کو اگر x⁴ سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جائے گا. تو x⁴ یہاں پر رکھوں اور میں کہوں گا کہ x4 آ گیا، یہ جو کٹ گیا. ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے پھر، تو یہ آ گیا 2x². اب میں 2x² کو کس سے ملٹیپلائی کروں کہ یہ 4x³ آئے؟ تو میں اگر کروں 2x سے اگر ملٹیپلائی کروں تو اس کا مطلب ہوا کہ مجھے یہاں پر لکھنا پڑے گا 2x اور نیچے بھی 2x لکھنا پڑے گا. یہاں ملٹیپلائی کروں گا میں 2x سے 2x² کو، تو یہ آ جائے گا 4x³ اور یہ آ جائے گا 4x². یہ چیز کٹ گئی، یہ آ گیا 10x² - 4x²، یہ آ گیا 6x² اور پلس 14x + 7. یہاں پر جب میں نے +2x رکھا تھا اور یہاں پر نیچے بھی مجھے رکھنا پڑا، اب میں اس کو ایڈ کروں گا، یہ آ جائے گا 2x² + 4x. اب مجھے چاہیے ہے 6x². اس کا مطلب ہوا کہ مجھے 3 سے اس کو ضرب دینا چاہیے. تو یہاں پر میں +3 لکھوں گا اور یہاں پر بھی 3 لکھوں گا. 3 کو ملٹیپلائی کروں، یہ آ گیا 6x². 3 × 12 12x. 3 کو 3 سے 9. یہ آ گیا 2x. 14x - 12x آ گیا 2x اور یہاں پر آ گیا 7 - 9. 9 جو ہے اس کی آ جائے گی سائن کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ -2 آ گیا. یعنی اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ یہ ایک پرفیکٹ اسکوائر بن جاتا. یہ نہ ہوتا کا کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس الجبرائک ایکسپریشن میں اگر میں -2x + 2 جوڑ دوں تو پھر میرے پاس یہ ایک پرفیکٹ اسکوائر بن جائے گا، یا اس کا اسکوائر روٹ جو ہے میں نکال سکوں گا. تو یہ میرے پاس جواب آ گیا کہ یہ چیز مجھے جوڑنی چاہیے. تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا سیکشن 5.12.2 یعنی دا اسکوائر روٹ بائی ڈویژن میتھڈ. کسی الجبرائک ایکسپریشن کا اسکوائر روٹ ڈویژن میتھڈ سے کیسے نکالیں، یا اردو میں کہیں گے کہ کسی الجبری اظہاریے کا جذر المربع تقسیم سے کیسے نکالا جائے. اصل بات اس میں ہے پریکٹس یا مشق. آپ بار بار کریں اور رفتہ رفتہ آپ یہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اس کو کرنے سے. تو ہم نے یہ سیکشن پڑھنے کے بعد ایکسرسائز 5.14 کے 2 سوالات دیکھے اور باقی سوالات بھی اسی طرح حل کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.